ایک یہودی تاجر اور ایک نوجوان وکیل کے درمیان اس بات پر شرط ٹھہرتی ہے کہ کون سی سزا اچھی ہے، سزائے موت یا عمر قید۔ یہودی تاجر کہتا ہے کہ سزائے موت کی سزا بہتر ہے، جو انسان کو تمام اذیتوں سے فوراً نجات دلا دیتی ہے، لیکن نوجوان وکیل کا اس بات پر زور ہوتا ہے کہ عمر قید اچھی ہے کیونکہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ یہودی تاجر دولت مند ہوتا ہے اور نوجوان وکیل ذہین۔ ان دونوں کے درمیان یہ بحث ایک رات ایک ایسی محفل میں ہوتی ہے جس میں دوسرے پڑھے لکھے اور قابل لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ نوجوان وکیل کے ساتھ ساتھ اس محفل میں بیٹھے تمام لوگ جو اس بحث میں شریک ہوتے ہیں سزائے موت کے خلاف ہوتے ہیں، اور وہ اس کو ایک بہت ہی بری، سنگین اور خوفناک سزا قرار دیتے ہیں، لیکن یہودی تاجر اپنی بات پر اڑا رہتا ہے۔ بالآخر جب یہودی تاجر اور نوجوان وکیل کے درمیان یہ بحث بہت زور پکڑتی ہے تو ان دونوں کے درمیان ایک شرط ٹھہر جاتی ہے۔ اب تمام محفل ان دونوں کو اس شرط پر عمل درآمد کرانے سے روکتی ہے۔ یہودی تو مان جاتا ہے کیونکہ اسے نوجوان کی خوبصورت جوانی پر رحم آتا ہے، لیکن نوجوان وکیل نہیں مانتا۔ شرط یہ ہوتی ہے کہ نوجوان وکیل یہودی کی قید میں عمر قید کا عرصہ جو کہ 15 سال پر محیط ہوگا گزارے گا، اور یوں یہودی اس کے بدلے اسے ₹1,00,000 کی رقم ادا کرے گا۔ اس طرح اگلے روز یہودی تاجر کے گھر کے باغ میں ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا جاتا ہے جس میں نوجوان وکیل کو قید کیا جاتا ہے اور اس کے دروازے کو ایک موٹا سا تالا لگا دیا جاتا ہے۔ اس تمام عرصے کے دوران نوجوان وکیل کو وہ تمام کتابیں فراہم کی جاتی ہیں جس کی فرمائش وہ اس قید خانے کے چوکیدار سے کرتا ہے، اور اس 15 سال کے دوران وہ نوجوان صرف اور صرف اپنے مطالعہ میں مصروف رہتا ہے۔ وکیل اس دوران پہلے کی طرح خوبصورت نہیں رہتا، بلکہ ایک لاغر سے ڈھانچے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب وہ بوڑھا ہوتا ہے اور اس کے تمام بال سفید، لگتا ہے کہ جیسے اسی قید میں اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ جو ہی 15 سال ختم ہونے کا آخری ہفتہ شروع ہو جاتا ہے، یہودی کو خوف آن گھیر لیتے ہیں کیونکہ اب وہ پہلے کی طرح امیر نہیں ہوتا، اس کا تمام کاروبار تباہ ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر نوجوان شرط جیت گیا تو میں اس کو یہ رقم کیسے اور کہاں سے ادا کروں گا۔ اس صورتحال میں اس یہودی تاجر کے پاس ایک ہی حل ہوتا ہے کہ وہ اس نوجوان کو قتل کر دے۔ اب اپنے باغ میں نوجوان کو قتل کرنے کی نیت سے جب یہودی تاجر اس کے قید خانہ نما کمرے کے پاس پہنچ جاتا ہے تو وہ اسے وہاں سویا ہوا پاتا ہے۔ اب تاجر کو حیرت ہوتی ہے جب وہ نوجوان کے سرہانے کسی خط کو پاتا ہے۔ خط میں تحریر ہوتا ہے کہ میں نے یہودی سے تقریباً شرط جیت لی ہے کیونکہ میں نے عمر قید کا عرصہ خوشی خوشی قید میں گزارا ہے، لیکن میں نے اس دوران جو خزانہ پایا اس کے سامنے یہودی کی تمام دولت کی کوئی اوقات اور اہمیت نہیں، اس لیے میں یہودی سے یہ رقم نہیں لوں گا۔ اب نوجوان آگے لکھتا ہے کہ اس دوران وہ مسلسل مطالعہ کرتا رہا اور اس طرح اس نے اپنے قید کے دوران سینکڑوں کی تعداد میں کتابیں پڑھ ڈالیں۔ نوجوان
آگے چل کر لکھتا ہے کہ مطالعہ کے دوران اس نے دنیا کی سیر کی، وہ ایک ایک ملک، ایک ایک شہر، ایک ایک بستی اور ایک ایک گھر گیا، ہر طرح کے کرداروں سے ملا، دنیا بھر کی خوبصورتی، باغات، شہروں کا حسن اور حسین لوگ اس نے دیکھے، اور زندگی کی تمام رعنائیاں اور حسن اس نے اسی مطالعہ میں پایا، جسے شاید وہ عام زندگی میں نہیں دیکھ سکتا تھا اور نہیں دیکھ بھی سکے گا۔ اگلے دن یہودی کو خبر ملتی ہے کہ قید کے آخری 5 منٹ ختم ہونے سے پہلے ہی قیدی اپنے قید خانے اور باغ سے کہیں کسی نامعلوم مقام کی طرف بھاگ گیا ہے۔ روسی ادیب انتوف چیخوف نے اپنا موجودہ افسانہ شرط 14 فروری 1879 کو لکھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان دنوں وہ روسی ادیب لیو ٹولسٹائے سے بہت متاثر تھے اور ان کی تحریروں میں جن اخلاقی اقدار پر زور دیا جاتا ہے وہ اس کو بہت پسند کرتے تھے۔ شرط میں چیخوف نے سزائے موت کی سزا کو یکسر مسترد کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس دنیا میں سب سے اہم انسانی زندگی ہے اور اس کی قدر کی جانی چاہیے۔ یہاں اس تخلیق میں علمی حوالے سے بھی بڑی شاندار بات کی گئی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا خزانہ کوئی کتاب ہے جس کی قیمت ہر دولت سے زیادہ ہے۔ اسی لیے تو نوجوان وکیل یہودی کی دولت سے زیادہ مطالعے کو اہمیت دیتا ہے۔